انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے، انٹلیکٹ. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے، لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ لیں. حتیٰ کہ سب سے بڑا حق یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عز و جل وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی 10 کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں. اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک ہے، 17 آیات میں. اور اس میں جو 9th کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل. فعید کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو، فائدے والی چیز کو، ایکسٹریکٹ کی گئی چیز. ان 3 اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے، اولو الالباب. اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتویٰ لگایا ہے. جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے، آنکھیں استعمال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتویٰ لگایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. والعیاذ باللہ. تو بھائیو، قرآن حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دوزخی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پس پھٹکار ہو ان اصحاب السعیر کے اوپر، دوزخ والوں کے اوپر. اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. اور بھائیو، رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اسے اختیار کر لو، چاہو تو انکار کر دو. یہ من چلے کا سودا ہے، لیکن انجام پھر مختلف ہوگا. انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غضب، اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو اعضاء دیے ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا. اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیہ ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو استعمال کریں. ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو، قرآن حکیم صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، ڈیفینیٹ سائنس کا علم
جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں. اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے. تو قرآن صرف دو علوم کو مانتا ہے: ریویلڈ نالج وحی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم. تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا. اس میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، بس مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ بھائیوں، ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہے. پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے. اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز، کوئی مشین نہیں بنا سکتے. اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہے روڈ پہ نہیں چل سکتی. تو یہ ڈیفینیٹ محکم لا ہے. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی. اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں، اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں، وہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. یہ ڈیفینیٹ لا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں، لیکن اس نے قانون تو بنایا، تو اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے. بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے. تو ود رسپیکٹ ٹو زمین، تو بھائیو یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ سن رائز اور سن سیٹ. تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں کہ بھائی سن تو رائز کرتا ہی نہیں نہ سیٹ ہوتا ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے. تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، ریلیٹو ٹو زمین، ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات چلتے ہیں. وہ مسئلہ نمبر 60 جو ہے ہو از اللہ، انہوں نے میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر. بہرحال جو ایسی بات ہو جس پہ دونوں علوم متفق ہو جائیں، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی، تو وہ نور علی نور ہے. اس کے برعکس جو شے ریویلڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو اور ایکوائرڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو تو قرآن اس کو حق نہیں مانتا، اسلام اس کو حق نہیں مانتا. مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً 90 کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں. ہاں ہمیں ایکوائرڈ نالج میں جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اچھا اب ان پلیٹس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے؟ اس کا جواب پھر سائنس نہیں دے گی، اس کا جواب ریویلڈ نالج سے ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی نے کنٹرول کی ہوئی ہے. ٹائم از ڈیٹیل تک وہ تو بس فزیکل فینومینا آف نیچر کو صرف ڈسکور کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے. اچھا جی، مد و جزر آتا ہے سمندر میں کشش ثقل کی وجہ سے، گریویٹیشنل فورس آف مون کی وجہ سے سمندر میں موجیں اڑتی ہیں. اچھا تو یہ فورس کہاں سے آئی، کیوں موجود ہے مادے کے اندر؟ اس کے اوپر پھر سائنس خاموش ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، بس دیٹس آل، اس سے آگے نہیں. اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو یہ نحوست کی نشانی ہے، تو اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے. یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوے کا بولنا مہمانوں کی آنے کی پیشن گوئی ہے، اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ہی ایکوائرڈ نالج. تو حقیقت بات یہ ہے کہ بھائیوں پھر اس طرح کی چیزیں جب کسی ریلیجن میں داخل ہو جائیں دین کے نام کے اوپر، تو پھر یہ چیزیں لوگوں کو دین سے ہی متنفر کروائیں گی. وہ کہیں گے یہ کیا الوجیکل باتیں کرتے ہیں.